کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے نہ تو تاج پہنا نہ کبھی تخت سنبھالا، لیکن آج تک وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کا نام باقی ہے، آج بھی ان کا کام باقی ہے، آج بھی ان کا مشن باقی ہے۔ آخر انہوں نے کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ان ہستیوں کا ذکر خیر ہوتا ہے؟ آج بھی ان کی سیرت کو بیان کر کے، ان ہستیوں کا ذکر کر کے عاشقان رسول مسلمان اپنے دلوں میں فرحت محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی انہیں اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ بہت سی ہستیوں میں آخر کمال کیا تھا؟ جی ہاں، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان کا عشق رسول، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کرنا، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق بسر کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے گناہوں سے بچایا، نیکیوں میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ انہی ہستیوں میں آج بڑی پیاری ہستی کا ہم ذکر کریں گے، جن کی سیرت بیان کریں گے۔ نام ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ۔ جی ہاں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جن کی آنکھیں اللہ کے خوف سے اشک بار رہتی ہیں، اور جن کا دل اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے، جن کے قدم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، جن کے ہاتھ نیکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب کوئی معاملہ فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی ماضی کی زندگی دیکھیں تو کوئی اور زندگی تھی، لیکن اللہ پاک نے پھر توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ جب توبہ کرتے ہیں پھر اللہ پاک انہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، کہ ولایت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آج صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ہم مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ انہی کی سیرت پر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم گفتگو کریں گے۔ ان کی سیرت کیسی تھی، کیا وہ زندگی ماضی کی تھی، یعنی ان کی پہلے کی زندگی کیا تھی، اور پھر توبہ کی توفیق کیسے ملی، کس طرح اس طرف آتے ہیں اور پھر ولایت کا تاج پہنتے ہیں، پھر ان کے عمل میں اخلاص کیسے آتا ہے، وہ کیا کیا اعمال بجا لاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ مدنی چینل کے ناظرین جڑے رہیں گے، پروگرام کے ساتھ دیکھتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کو یہ معلوم بھی ہوگا اور سیکھنے کا موقع بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ آپ سے ریکویسٹ کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، کلام بھی سنتے ہیں، اور ہم پھر ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک سیرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اس پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے آپ نے زیارت کی ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ عاطف مدنی بھائی ہوں گے۔ کیسے عاطف بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اب شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت بیان کی گئی تھی کہ سلام کریں، مصافحہ کریں، تو وہ انداز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہم جب سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، یوں ایک ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔
حالانکہ سنت یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ 2 ہاتھ آگے بڑھائے جائیں اور دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے، اور پھر جب سلام کیا جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ تو کیوں نہ سلام کرتے ہیں، اور سیکھنے کا بھی موقع مل جائے گا عاطف بھائی، اور مدنی چینل کے ناظرین کو ایک پریکٹیکل طریقہ بھی نظر آ جائے گا کہ اس انداز میں ہم اور پھر سیکھیں اور اسے یاد بھی رکھیں، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس انداز میں ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات بھی جب آپ فرمائیں تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی مسلمان سے ملاقات کریں، اس کے آداب پورے اپنے اپنے آداب ہیں۔ آپ ملاقات کر رہے ہیں جس سے، تو اسے ہاتھ ملائیں گے، اور جب تک وہ خود ہاتھ پیچھے نہ کرے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ جب ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ ہاتھ ملانے والا پیچھے نہ کرتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ملاتے۔ پوری توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کی طرف فرماتے، اور پھر مسکرا کر ملنا ویسے ہی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس انداز میں ہم ملاقات کرتے ہیں عاطف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ جی۔ عاطف بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں، اور ہمارے بڑے پیارے نعت خوان عادل مدنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بڑے پیارے مبلغ ہیں، مبلغ مدنی چینل ماشاءاللہ۔ فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آپ ان کی زیارت مدنی مذاکرے میں کرتے ہوں گے، جب مدنی مذاکرے میں تاثرات چلتے ہیں، تاثرات لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں فرید بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ ان کا تعارف انہی سے انشاءاللہ ہم لیں گے بھی، کہاں سے ہیں، پورا نام کیا ہے انشاءاللہ، اور یہاں پر ان کی کیا مصروفیات ہیں، کراچی میں فیضان مدینہ میں کیا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کی کہ مدنی مذاکرے سے پہلے تاثرات لے رہے ہوتے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہیں۔ اللہ پاک سب مبلغین کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، یہاں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے حاضرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر، اور خدا کا حکم ہو کر رہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانہ خرما کے ڈورے برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ کافی ہے
सरीह यानी खुला गुनाह। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ أولئك الذين لعنهم الله یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا۔ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں۔ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله۔ یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ إن الله نعم ما يعظكم به۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ إن الله كان سميعا بصيرا۔ بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو
اگر اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہو ذلك خير وأحسن تأويلا یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانیں، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد یعنی مصیبت پڑے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ہم عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان سے جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان سے جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان سے جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور قصر تنا تک کس کی رسائی قصر تنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہاتھ میں ہر خرجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر خرجی کل کہلاتے یہ ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور انا آتینا الکوثر انا آتینا الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے پڑھو سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے اور اپنی پنی ہم آپ بگاڑے اپنی پنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے کون بنائے بناتے یہ ہے کون
سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، اور لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہے، کون بچائے، بچاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہی ایسی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہے، یقیناً وہ سیدھی راہ پر چل گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ دور کہ جب پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، لوگ معبودان باطلہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور انہی کو اپنا سب کچھ مانے بیٹھے ہیں۔ کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کو جو معبودان باطلہ کی طرف مائل تھے، انہیں مالک حقیقی کی طرف رجوع کروایا، انہیں اس راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلایا، انہیں اس راستے سے جو شیطان کا راستہ ہے ادھر سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر چلایا، اور وہ پھر ایسا چلے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس کا تاج پہنا، وہ ایسا سیدھے راستے پر چلے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا، ایسا سیدھا راستہ انہوں نے انتخاب کر لیا۔ پھر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، یوں کہیں کہ حضور کے حکم پر انہوں نے جب اپنے راستے کا تعین کیا اور صراط مستقیم پر چلے تو جنت کا راستہ ایسا کہ پھر اللہ نے بھی ان سے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تیار کردہ، یہ تراشے ہوئے ہیروں نے پھر امت کو، لوگوں کو، دیگر جو افراد ہیں ان کو بھی صراط مستقیم پر چلایا، سیدھی راستے پر چلتے رہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا رہا۔ پھر صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام آگے بڑھے، انہوں نے اس پیغام کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ پھر صحابہ اکرام کا بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دور ختم ہوتا ہے، آپ بھی ایک ایک کر کے دنیا سے جانا شروع ہوتے ہیں، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ کئی ایک افراد ایسے کہ جن کی ماضی کی زندگی، پہلے کی زندگی گناہوں بری تھی، اللہ پاک نے انہیں
توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور پھر وہ صراط مستقیم پر چلے، سیدھے راستے پر چلے۔ اللہ اکبر۔ انہی ہستیوں میں سے ایک وہ ہستی، مبارک ہستی، جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، ایسے سیدھے راستے پر چلے ہیں کہ ان سے جڑ جانے والے لوگ بھی صراط مستقیم پر چلنے والے بنے، سیدھے راستے پر چلنے والے بنے، اس راستے پر چلنے والے بنے جس راستے پر صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین چلے تھے۔ اس راستے پر چلے کہ جو راستہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایسے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انشاءاللہ انہی کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے مدنی چینل کے ناظرین۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ کریں گے، پروگرام آپ نے مزید بھی آگے تک دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان کی سیرت سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہوں گے، جب ہم انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، بہت کچھ اللہ نے چاہا ہماری زندگی میں بھی انقلاب آئے گا۔ آج ہم اپنا بھی محاسبہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دو راستے تو ہمارے سامنے بھی ہیں، اب غور ہر بندہ، ہر شخص اپنے ضمیر میں جھانک کر پوچھے اپنے آپ سے، میں کس راستے پر چل رہا ہوں، میں نے کس راستے کا تعین کیا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قرآن کی تلاوت سے دور ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، غیبتیں کر رہا ہوں، بد نگاہی کر رہا ہوں اور گناہوں والی زندگی گزر رہی ہے میری۔ اگر ایسا ہے تو پھر ڈرنا چاہیے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے اور یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے تو وہ راستے کو چھوڑ کر یہ اس راستے کا انتخاب کیا، اور اللہ والوں کا انداز یہ ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے کی تلقین کرتے ہیں، اسی راستے پر چلنے، سیدھے راستے پر چلنے کا ہمیں درس دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، نیکیاں کرنے کا، اچھائیاں کرنے کا، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا، خوف خدا کا، عشق مصطفیٰ کا۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمیں یہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں بڑھوں گا ہمارے عاطف بھائی کی طرف، اور پہلے تو ہم ان کا تعارف سنتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی کون سی مبارک ہستی ہے، ان کا کچھ تعارف لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ جی عاطف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، جیسے تمہیداً بھی گفتگو میں ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس کے بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر تو کوئی بادشاہ نہیں ہوتے، بظاہر تو کوئی ان کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ دلوں پر راج کرتے ہیں اور وہ دلوں میں یوں سمجھیے کہ گھر کر جاتے ہیں، اور اصل عزت اور اصل جو مقام وہ یہی ہے کہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کی اگر زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز کامن سی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کی محبت میں دنیا کو چھوڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ان کی جو ہے وہ شہرت فرما دیتا ہے، اور دنیا والے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کے پہلے مفسر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھے کہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، ان کے خاص جو شاگرد ہیں اور خاص جو صحبت یافتہ لوگ ہیں، ان میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ نام آتا ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو یحییٰ ہے، اور مالک آپ کا نام ہے، اور آپ کے والد جو ہیں ان کا نام دینار ہے، اس لیے آپ کو مالک بن دینار کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے والد جو ہیں وہ ایک غلام تھے، لیکن آپ کا عمل اور آپ کے جو معاملات تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ کا تعلق تھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا تھا، اس مقام کی بنا پر آپ بھلے اپنے آباء و اجداد کی طرف سے جو ہے وہ غلام تھے، لیکن حقیقت میں آپ بادشاہوں کے بھی بادشاہ بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ کا تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عزت عطا فرمائی۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ بڑے خوبصورت اور وجیح چہرے والے آپ تھے، اور جو ہے وہ بڑا دلکش چہرہ تھا آپ کا، جو آپ کو دیکھتا اور آپ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش آپ کے چہرے میں رکھی تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر رب کی یاد آ جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی بھی بندہ خوبصورت چیز دیکھتا ہے نا، تو دیکھ کر سبحان اللہ زبان سے نکلتا ہے، اور ایک لفظ زبان پر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کیسا یہ شاہکار ہے۔
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے چہرے کی جو رونق ہوتی ہے واہ واہ، اور جو ان کے چہرے کے اندر کشش ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر بھی یہی الفاظ زبان سے نکلتے ہیں سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جو ہے اب وہ فوراً بندے کو آ جاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے یا ان کی زیارت ہوتی ہے. بہرحال زہد و تقوی اور اس اعتبار سے آپ اپنی مثال آپ تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار دینی پیشواؤں میں، یعنی جو طریقت کے پیشوا ہیں ان میں بڑے اکابر میں آپ کا ذکر ہوتا ہے. آپ کو یہی بات پسند تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے کماؤں اور اسی کو اپنے لیے استعمال کروں اور اسی میں سے کھاؤں، کسی کا دیا ہوا آپ جو ہے وہ استعمال نہیں فرماتے تھے، اور آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ آپ کھایا کرتے تھے، اور شریعت مطہرہ کو بھی یہ بڑا محبوب عمل ہے. حدیث پاک کا مضمون بھی کچھ ایسا ہے کہ تمہاری بہترین کمائی وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. اس طرح کا حدیث طیبہ کا مضمون بھی ملتا ہے. اور آپ کو دینار کہنے کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں. تو تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ آپ کے والد جو ہے وہ دینار ان کا نام تھا، اس لیے آپ کو دینار کہا جاتا ہے. اور ایک اور وجہ بھی لکھی ہے جس میں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کیسے فرماتا ہے اس کا بھی اظہار اس بات میں ہوتا ہے. کیا بات ہے. معاملہ کچھ یوں ہے، جو دینار آپ کی جو شہرت ہوئی اس کی جو وجہ بیان کی گئی کہ آپ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے کشتی کے اندر. اب معاملہ یہ ہوا کہ بیچ دریا کے جب کشتی چلی گئی تو آپ وہ جو کشتی چلانے والا ملاح تھا اس نے کہا کہ آپ کرایہ دیجئے. اب وہ بظاہر آپ کے پاس کچھ ایسے اسباب نہیں تھے کہ اس کو کرایہ دیتے. آپ نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے. تو اس نے پھر جو ہے وہ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو برا بلا کہنا تھا یا زد و کوب کرنا تھا وہ کیا، اور وہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ آپ اس جو ہے وہ غم کی کیفیت میں نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئے. یعنی اتنا اس نے آپ کو جو ہے وہ جو بھی کہنا تھا وہ زد و توبیخ کی یا زد و کوب کیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو اب پھر اس نے وہی سوال کیا کہ بھائی کرایہ دو. آپ نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے. اچھا اتنا ہی تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی کیسے مدد فرماتا ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے دیکھا کہ وہ جو کشتی ہے اس کے چاروں طرف جو ہے وہ دریا کی مچھلیاں جو ہے وہ منہ میں دینار لیے جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ ان سے میں سے جو ہے وہ ایک دینار لے کر وہ کشتی والے کو دے دیتے ہیں. تو جب وہ کشتی والے کو دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ دینار جو ہے وہ ایسا خاص ہوگا کہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ دینار کے نام سے مشہور ہو گیا. مالک بن دینار یہ آپ کی پہچان بن گئی. تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر دنیا سے اعراض کرتے ہیں، دنیا سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو ان کے پیچھے کر دیتا ہے. یعنی بزرگوں کا ایسا قول بھی ملتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا دنیا اس کو بھگاتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے. اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اگر ان کی ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ ہمیں نمایاں چیز ملتی ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت رہا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہا کرتے تھے. محدث بھی ہیں آپ، اور 131 سن ہجری با مطابق 748 سن عیسوی کو بصرہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی، اور وہیں پر آپ کا مزار ہے. اور آج بھی جو ہے وہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے، وہ جیسے چاہے مدد فرمائے، جس کے ذریعے چاہے اپنے بندوں کی مدد کروا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. اس کی جو مرضی ہو، جو منشا ہو، جیسے چاہے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، مدد کرتا ہے. اب دیکھیں نا کہ بلا تشبیہ اگر میں بات کروں، دنیا میں بھی اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ، کسی عہدے والے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ چلیں اگر کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی تو کم سے کم یہ ساتھ کھڑا تو ہوگا. بلا تمثیل، بلا تشبیہ، جو بندہ اللہ کا ہے، جس کے شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے. دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. رب فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی حضور فرما رہا ہے کہ میری اتباع کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی
ایک وقت پھر ایسا آتا ہے بندے پر کہ اللہ اپنا محبوب اسے بنا لیتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اللہ اس بندے کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہ جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے، اللہ سے محبت کر رہا ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے، اور یہ آزمائش میں آ جائے تو اللہ کیوں نہیں مدد فرمائے گا، ضرور مدد فرماتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مقام، یہ مرتبہ ملتا کب ہے؟ جی ہاں، سوال یہ ہے نا کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ ملتا کب ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو سارے گناہوں سے پاک کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت پاتا ہے، پھر اللہ پاک اس بندے کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور پھر اتنا بلند رتبہ، اتنا بلند مقام بندے کو مل جاتا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زندگی، کچھ تعارف ہم نے لیا، آپ کی زندگی کا ایک حصہ ایسا تھا کہ وہ یوں کہیں کہ گناہوں والی زندگی تھی، لیکن پھر اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، اللہ کا کرم شامل حال ہوتا ہے، اور پھر آپ توبہ کی طرف آتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑا مقام ملتا ہے. میں چاہوں گا فرید بھائی، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام پیا فرید اتاری ہے. پیا فرید اتاری، ماشاءاللہ. کہاں سے ہیں؟ میلسی پنجاب سے ہوں. اچھا، مرحبا، ماشاءاللہ. یہاں پر کیا مصروفیات ہیں کراچی میں؟ یہاں جامعہ المدینہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اوورسیز کے اسلامی بھائیوں کا یہاں پر جامعۃ المدینہ بنا ہے جی، اس میں ایز اے ناظم جدول ہے. ماشاءاللہ، مرحبا جی. ایز اے یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپل ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں. چلے جی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میں چاہوں گا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو توبہ کا واقعہ ہے، اسے آپ کچھ ذکر فرمائیں. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، مگر خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. اور اللہ پاک کے خوش نصیب بندوں میں تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی نفوس قدسیہ موجود ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا. انہی میں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے نشہ کے عادی تھے. آپ کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ آپ کی ایک بیٹی تھی، آپ اس سے بہت محبت کرتے تھے. اس کا انتقال ہوا تو آپ نے شعبان کی 15ویں رات خواب دیکھا، آپ کی قبر سے ایک بہت بڑا اژدھا نکل کر آپ کے پیچھے رینگنے لگا ہے. آپ جب تیز چلنے لگتے تو وہ بھی تیز ہو جاتا. پھر ایک کمزور شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس سے کہا کہ مجھے اس اژدھے سے مجھے بچائیں. تو اس نے کہا میں خود بھی کمزور ہوں، میں تمہیں کیسے بچاؤں گا؟ تو اگر آپ اپنی رفتار تیز کر لیں گے تو شاید آپ اس سے نجات پا سکو گے. تو آپ مزید تیز چلنے لگے، اژدھا بھی آپ کے پیچھے ہی تھا، یہاں تک کہ آپ آگ کے ابلتے ہوئے گھڑوں کے پاس سے گزرے. قریب تھا کہ آپ بھی اس میں گر جاتے. اتنے میں ایک آواز آئی، تو میرا اہل نہیں ہے. آپ چلتے رہے حتیٰ کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے. اس پر شامیانے اور سائبان بھی لگے ہوئے تھے. اچانک ایک آواز آئی، اس نا امید کو دشمن کے نرغے میں جانے سے پہلے ہی گھیر لو. تو بہت سے بچوں نے انہیں گھیر لیا، جن میں آپ کی وہ بیٹی بھی تھی. وہ آپ کے پاس آئی اور اپنا دایاں ہاتھ اس اژدھے کو مارا تو وہ بھاگ گیا. پھر وہ آپ کی گود میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھنے لگی، جس کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو اترا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بیٹی سے پوچھا، کیا تم فوت ہونے والے قرآن بھی پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، ہم آپ یعنی زندہ لوگوں سے زیادہ اس کی معرفت رکھتے ہیں. پھر آپ نے اس سے اس جگہ ٹھہرنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا، یہ بچے قیامت تک یہاں ٹھہر کر اپنے والدین کا انتظار کریں گے جنہوں نے انہیں آگے بھیجا ہے. پھر اس اژدھے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا برا عمل ہے. پھر اس ضعیف العمر شخص کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا نیک عمل ہے. آپ نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس میں آپ کے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہلاک ہونے سے بچیں. پھر وہ بچی بلندی کی طرف چلی گئی. جب آپ بیدار ہوئے تو اس وقت آپ نے سچی توبہ کر لی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہاں جو آپ اژدہا کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اژدہا کیا ہے؟ اژدہا ایک سانپ نما بڑا سانپ جس کو بولتے سانپ.
آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کے انداز ہے نا، اللہ پاک جس کو جس طرح توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور کب دل بدل جائے، کب دل پلٹ جائے اور نیکی کی طرف بندہ آ جائے، یہ بس اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جب ہی بندے کو ایسے اسباب بھی مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ ایک خواب یوں کہیں کہ آپ کی زندگی کو یوں بدلتا ہے کہ کہاں وہ نشے کے عادی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیٹی ہی خواب میں آتی ہے۔ یہ ہوا تو اللہ پاک کی طرف سے نا، خواب اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور پھر بیٹی کا دیکھنا، پھر وہ منظر دیکھنا، اژدہا بڑے سانپ کا پیچھے لگنا جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اور پھر بچوں کا آپ کو گھیر لینا، اور پھر آپ کی بچی کا سانپ کو ہاتھ مارنا اور وہ بھاگ جائے، کمزور پڑ جائے، اور پھر یوں آپ کی جان بخشی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ سب اللہ پاک کے فضل سے ہے، محض اللہ پاک کا کرم، محض اللہ پاک کی عطا سے ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی عطائیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو نابالغ بچوں کے حوالے سے ہے، آپ دیکھیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نابالغ بچی جو فوت ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے آپ کی نجات کا ذریعہ یوں کہہ لیں، آپ کی اصلاح کا ذریعہ، آپ کی توبہ کا ذریعہ آپ کی بیٹی بنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن کے ہاں نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بارے تم ویسے بھی فرمایا گا کہ یہ تو فائدے میں ہی فائدے میں۔ جی ہاں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، جن کے ہاں اولاد کا یہ پھول چھن جاتا ہے نا، یا یوں کہہ لیں کہ جن کے ہاں اولاد ہوئی اور وہ انتقال کر گئی، یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، بہت بڑا صدمہ ہے۔ لیکن اگر اس صدمے پر صبر کرنا چاہتے ہیں نا، کہ صبر مل جائے، انداز کیا ہوگا، آپ ایک روایت سنیں، اور کل قیامت تک کے لیے یہ معاملہ جب آپ یہ سپرد کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ میرا یہ معاملہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کل قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ کریم ہے، وہ کریم رب ہے، وہ دنیا میں بھی نعم البدل عطا فرماتا ہے، فرما سکتا ہے، فرماتا بھی ہے، تو وہ عطا کرنے کا نعم البدل عطا کرنے پر قادر ہے۔ اچھا، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اس بچے کا جو آپ کا بچہ دنیا سے چلا گیا، اس کا نعم البدل عطا کر دے، اور اسی بچے کو جو دنیا سے گیا ہے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بھی بنا دے۔ تو یوں بھی اپنے آپ کو صبر کی طرف لے کر آئیں، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک روایت میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن دو مسلمان یعنی میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں، اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت سے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی وہ دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے جن کے ہاں 3 بچے فوت ہو جائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، قربان جائیں، صحابہ کرام نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 2 بچے فوت ہو جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بھی، یعنی یہ اجر اس کو بھی ملے گا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ اگر 1 بچہ فوت ہوا ہو، فرمایا ہاں 1 بھی، یعنی اگر کسی کا 1 بچہ بھی فوت ہوا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ یعنی پری میچور بچہ جس کے ہاں وہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے، تو وہ بچہ اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اجر بیان کیا گیا۔ اگر ہم اس اجر کو ذہن میں رکھیں گے نا کہ اگر ہو گیا انتقال بچے کا ہو گیا اور اس پر ہم صبر کریں گے، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس پر اللہ پاک ہمیں جنت کی صورت میں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ یہاں میں اور بھی بڑے فضائل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، بندہ ان کو پڑھتے ہے تو ڈھارس امید بنتی ہے۔ یہاں پر بھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ڈھارس بندانے کی ہے، بالکل ڈھارس بننی چاہیے۔ زندگی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، صدمات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، طرح طرح کے واقعات، طرح طرح کے حادثات زندگی میں ہوتے رہیں گے، لیکن اگر ہم ہر بات پر ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے تو زندگی آگے بڑھ نہیں سکے گی، بلکہ ہم باوجود اپنے زندہ ہونے کے اور زندوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر بوجھ بن جائیں گے۔ اب ذرا اس کو یوں امیجن کیجئے کہ کوئی شخص ہے جس کی اولاد کا اس طرح انتقال ہو گیا، اب اگر وہ اپنے آپ کو ہر کام سے پیچھے کر لیتا ہے، نہیں بھئی اب کام کرنے جانے کا دل نہیں لگ رہا، کام پر جانے کا دل نہیں کر رہا، دوستوں میں دل نہیں لگ رہا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اب وہ بس اپنے آپ کو ایک جگہ قید کیے بیٹھا ہے، اس کے باقی رشتہ دار اس کی اس کیفیت سے اذیت میں آئیں گے۔ جبکہ اگر یہ ان خیالات کو جھٹک کر کے چلو بھائی زندگی آگے چلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کا نعم البدل دنیا میں بھی عطا فرما دے گا، آخرت میں بھی اس کا ثواب دے گا۔
یہ چیزیں انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور اس کو زندگی کو آگے چلانے میں مددگار بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے جو روایات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نابالغ فوت ہو جانے والے بچے کو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ ان کی پرورش میں دے دیتا ہے۔ جی بندہ خود پالتا تو کیا پالتا، اللہ اب وہ نبی اور ان کی زوجہ کی پرورش میں آ گیا بچہ، جی تو وہ کیسے اس کو رکھیں گے؟ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں یہ بچہ جس کے بارے میں پریمیچور بچے کے بارے میں آپ نے بات کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حجت کرے گا، ہائے ہائے اپنے والدین واہ کو واہ لے کر جانا کیا بات ہے، اور اللہ کریم اس بچے کی شفاعت اس کے والدین کے حق میں قبول فرمائے۔ قبول فرمائے گا، سبحان یہ اللہ۔ ایک دنیا کا غم ضرور ہے، لیکن دنیا کے غم میں، دنیا کی مصیبت میں بندہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ بندے نے یہی کہنا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ کیا بات، اور پھر جب بندہ یہ کہہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے کہتا ہے، تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ پھر لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلوات ان پر ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں، ہدایت کی پیروی کرنے والوں میں رکھتا ہے۔ جی لیکن بندہ مصیبت پہ ذرا اپنے آپ کو بھی تو منائے، ایسا رب ہی کی ہے۔ رضا کی طرف بھی تو۔ مشکلوں میں صبر کی توفیق، مشکلوں میں صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب، اور سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، مجھ کو تیرا، اور زلف محبوب کا بنا قیدی، زلف محبوب کا بنا قیدی، اور ہرگز نہ پھر چھوڑا یا رب، اور ہرگز نہ پھر چھوڑا یا رب، اور ہرگز، اور کر دے جنت میں تو جوار ان کا، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطا کو عطا یا رب، اپنے عطا کو عطا یا رب، اپنے عطا کو عطا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا
سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم نیکیوں والی زندگی بسر کریں, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین, ٹاپک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت یہ چل رہا ہے. میں چاہوں گا خالد بھائی, حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے کچھ اور واقعات ہیں, جیسے مسجد کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ مسجد کے متولی بننا چاہ رہے تھے. تو میں چاہوں گا اس واقعے کو ذکر بھی کریں اور اس واقعہ سے ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ بھی بیان فرمائیں. کیا بات ہے. شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے. انسان گناہ گاری سے توبہ کی زندگی کی طرف آ جائے اور توبہ کے بعد وہ ولایت کی سیڑھیاں بھی چڑھنا شروع کر دے, شیطان نہیں چھوڑتا, اور ایک مقام پر پہنچ جائے. اس کے باوجود بھی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ورغلاؤں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے اس کو بہکا دوں, اور وہ اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے. اچھا, اگلی بات کی طرف آنے سے پہلے اس پر ایک جملہ یہ بھی ملاحظہ کریں نا, اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے, کہ جب وہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آتا تو پھر ہم بھی رضائے الہی کی کوششوں سے رکے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں, وہ لاکھ سستی دلائے لیکن آپ ایسا کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. اب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل کی ابتدا میں یہ بات لکھی ہوا کرتی تھی کہ شیطان لاکھ سستی دلائے لیکن یہ رسالہ اتنے صفحات کا اول تاخر پڑھ لیں, انشاءاللہ دل میں تبدیلی محسوس فرمائیں گے. اس طرح کی باتیں, اس طرح کے جملے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل کی ابتدا میں لکھے ہوتے تھے. وقتاً فوقتاً امیر علیہ سنت ابھی بھی اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ شیطان آپ کو روکے گا یہ کام کرنے سے, لیکن یہ بھلائی کا کام ہے, اسے کر جائیں. اچھی تحریر ہے, اس کے پڑھ جائیں. اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ دل میں ایسا ایک انقلاب پیدا ہوگا, دل میں ایک ایسا بدلاؤ آئے گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں گے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جس طرح بھی فرید بھائی نے بیان کیا ان کی توبہ کا واقعہ, رب العالمین جل وعلا کا کلام اتنا شاندار ہے, یہ دلوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اور اللہ کریم نے مومنوں کے اوصاف میں سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل اس قرآن کو سننے کے بعد اچھی کیفیت میں آتے ہیں. قرآن نے یوں ارشاد فرمایا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان کے سامنے اللہ کریم کے قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں, ان کے سامنے جب اللہ کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھتا ہے, تازہ ہوتا ہے, ریفریش ہوتا ہے, اور اس کی جو رونق ہے نا ایمان کی وہ ان کو اور نصیب ہوتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ مومنوں کے اوصاف اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمائے. جب حضرت مالک بن دینار نے سنا, اگرچہ خواب میں سنا, اگرچہ خواب میں بھی اپنی فوت ہو جانے والی بچی سے سنا, لیکن قرآن کی آیت کا اثر دیکھیے کہ بیدار ہوئے ہیں تو بھی دل پر وہ آیت اثر کر رہی ہے. کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کہ ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس ذکر کے لیے جھک جائیں جو نازل کیا گیا ہے, جو اترا ہے. تو یہ رب العالمین جل وعلا کا فرمان ہے, اس کی طرف دلوں کو جھک جانا چاہیے. اگر ہمارے دل اس طرف مائل نہیں ہوتے, ہم غور کریں کہ ہم قرآن کی طرف جاتے کتنا ہے, قرآن سننا ہماری زندگی میں کتنا شامل ہے. اللہ ہمیں پڑھنے والا بھی بنائے, سننے والا بھی بنائے, قرآن کو سمجھنے والا بھی بنائے. اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور, ہم نے نا ایک غلطی کر رکھی ہے, وہ یہ کہ ہم نے نا قرآن مجید کو بچوں کے بچپن کے ساتھ ہی متعلق کر دیا. بچہ ہے تو قرآن پڑھے گا, بچہ ہے تو قرآن سیکھے گا.
اچھا ہمارا جو بچہ بچپن میں قرآن پڑھ رہا سیکھ رہا ہے وہ تو صرف الفاظ قرآن کی ادائیگی سیکھ رہا ہے، جی قرآن کا اس سے کیا مطالبہ ہے یہ اسے پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کا پسندیدہ انسان کون سا ہے، قرآن آپ کی زندگی گزارنے میں آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے. جب خود آپ پریکٹیکل لائف کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہماری مصروف زندگی جس ڈگر پر اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جب ہم مصروف زندگی کی طرف اپنے یا پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں جی تو جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے ہم اس کو اچھی طرح بند کر کے طاق میں رکھ چکے ہوتے ہیں. اللہ قرآن تو بچپن میں پڑھنا تھا، جی وہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، ہائے ہائے اس کے بعد تو پڑھنے کا کوئی معمول ہی نہیں. اب جو زندگی گزارنی ہے وہ اس کو دیکھ کر، وہ اس کو دیکھ کر، وہ اس کو دیکھ کر، وہ میرا آئیکن، وہ میرا ٹائیکن، اور اسی طرف میں زندگی گزار رہا ہوں. قرآن کی ہدایت بھائی اس سے بھی تو سیکھنا تھا. نہیں جناب، میں نے تو اب اپنی اس انڈسٹری کا یہ لیول حاصل کرنا ہے، اس پر میں نے یہ اسٹیج پانا ہے، اور اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. آپ ایک مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم ایمان والے نے پھر اولیاء کے درجے پر جانا ہے. جی ذرا اس اسٹیپ کو بھی تو فارورڈ کرنے کی کوشش کرے، اور یہ رہنمائی کرے گا قرآن جسے ہم نے بچپن میں بند کر کے رکھ دیا. تو یہ ایسا تو ہم نے نہیں اللہ کیا. اکبر. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وہ فریز ہے جس میں انہوں نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کی ہے، جی وہ ان کی عمر کا وہ حصہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ بچی کا انتقال ہو چکا ہے ان کی. اب جب قرآن کی آیت پڑھی ہے نا تو اس نے وہ راز ان کے دل پر کھولا ہے جو ساری زندگی میں یہ پا نہیں سکے تھے. اللہ اکبر. اب قرآن کی آیت نے ان کو کال کی ہے کہ ہاں بھائی کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا. پھر بندہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یار میری زندگی کہاں گزری ہے، میں کیا کرتا رہا ہوں، میں نے تو توبہ کرنی ہے. پھر انہوں نے توبہ کی ہے. توبہ کرنے کے بعد جب مسجد کا راستہ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مسجد میں رہ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور مسجد کے معروف نمازی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس مسجد کا مستقل آدمی ہے، جی یہ یہاں کا پابند ہے. لیکن پھر دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ بھئی میں تو یہاں نمازیں تو پڑھ ہی رہا ہوں. وہ شیطان نہ پیچھے لگا ہی رہتا ہے جس طرح میں نے عرض کی. تو اب دل میں آیا کہ یار اتنی بڑی مسجد ہے، متولی بن جاتے ہیں. میں اس کا متولی اگر بن جاؤں، جی ایسا کرتا ہوں یہیں پڑا رہتا ہوں، عبادتوں کو بڑھا دیتا ہوں، ریاضتوں کو بڑھا دیتا ہوں، مجاہدوں کی اور کثرت کرتا ہوں. صحیح. متولی لوگ یا جب یہیں دیکھیں گے مسجد میں تو میرے ہی ذمہ سارے معاملات کر دیں گے. 1 سال تک عبادت کی ایسے ہائے ہائے. کہ اپنی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، مجاہدوں کو بڑھا دیا. لیکن ایک دن یہ خیال آیا کہ بھئی مالک بن دینار یہ تو کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر. کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ توبہ دنیا کے لیے کی تھی، ہائے اللہ کے لیے کی تھی، اب دوبارہ توبہ کرنی چاہیے. یہ جو عبادتیں کی ہیں تو پھر متولی بننے کے لیے ہوتی رہی نا، تو اب اس ریاکاری سے بھی توبہ کرنی چاہیے. آپ کو بڑا رنج ہوا، بڑے پریشان ہوئے، اور پھر یہ سوچا کہ چلے اب توبہ کرتے ہیں. اب اللہ رب العالمین کے حضور سچی توبہ کی کہ میرے مولا یہ نیت میری صحیح نہیں تھی، جی اب میں عبادت کروں گا لیکن یہ نیت جو ہے غلط تھی، اس کو معاف فرما دے. 1 سال اس طرح عبادت کی تھی. اب جب آج کی رات عبادت کی نا 1 سال کے بعد، جی تو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کی. ابھی عبادت میں مشغول ہی تھے کہ مسجد کے باہر رش لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے، بات کر رہے ہیں کہ اس مسجد کے انتظامی معاملات جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہو گئے. ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ مستقل مسجد میں رہتا ہے مالک بن دینار، اللہ مالک بن دینار، اس کو مسجد کا متولی بنا دیتے ہیں. یہ تو یہی رہتا ہے، ساری دیکھ ریکھ کرے گا، سب دیکھ بھال کرے گا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر آئے تو وہ لوگ اس بات پر متفق ہو چکے تھے. تو ان لوگوں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ ہم اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ آپ کو مسجد کا متولی بنا دیں. جی مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا یہ کیا بات، پورا سال گزار دیا یہی منصب حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب کچھ نہ ملا، جب اس سے منہ موڑ لیا اور تیری عبادت کی طرف آ گیا، تو اب یہ دنیا والے مجھے خود متولی بنانے کے لیے آ گئے، یہ کیا معاملہ ہوا. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو متولی ہونے کا منصب تھا یہ تو قبول نہیں کیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ میرے مولا میں اس منصب کو تو قبول نہیں کرتا، لیکن اب وہ جو عمل شروع کر دیے تھے
اب ان میں بس تیری رضا ہوگی. اور یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس منصب کو قبول نہ فرمایا. ریاکاری لوگوں کے لیے ان کو دکھانے کے لیے عمل کرنا, لوگوں سے کسی بھی نیک عمل کا بدلہ چاہنا, یہی تو ریاکاری ہے. اور یہ دل میں ایسے داخل ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا کہ ریاکاری چیونٹی کی چال سے بھی باریک طریقے سے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بندہ اچھا بھلا نیک عمل کر رہا ہوتا ہے, لیکن شیطان کب پیترا بدل دیتا ہے, کب اس کے دل میں نیت کو تبدیل کروا دیتا ہے, پتہ ہی نہیں لگ پاتا. تو بندے کو اپنی نیتوں کی اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے. جب اعمال کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ نیتوں کو بھی رینیو کرتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی نیت پر ہم چل رہے ہوں اور اس میں بیچ میں کہیں شیطان نے فساد ڈال دیا ہو. اور یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہوں کو کھول دیتا ہے, اس کے لیے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے. بندے ملے نہ ملے, جس کو خدا مل گیا اس کو سب مل گیا. سب کچھ مل گیا. اچھا, یہاں زبردست آپ نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی. اور جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا اندر کا چور, جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بیان فرمایا ہے, ریاکاری کس طرح شیطان یہ حملہ کرتا ہے. میں چاہوں گا خالد بھائی ہم تھوڑا اس کو بھی ڈسکس کریں کہ ریاکاری ہے کیا, اور پھر اس کی چند ایک مثالیں بھی ہوں تاکہ مزید بھی واضح ہو جائے, اور پھر اس کے نقصانات اخروی اعتبار سے ہمیں کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو احادیث میں اس کو بھی ذکر گیا, قرآن پاک کی, یعنی قرآن پاک اگر پڑھتے ہیں, احادیث کو پڑھتے ہیں, تو اس کے جو نقصانات اخروی اعتبار سے ہیں, تاکہ اگر ہم جو مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم دیکھ رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے ہم اپنے اندر یہ پاتے ہیں کہ ہم یہ عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ اس میں کوئی اور فسادی نیت بھی شامل ہے, کوئی کسی اور کی بھی نیت شامل ہے, تو اگر ہم ریاکاری کی طرف جا رہے ہیں تو کم سے کم آج توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں. وقت تو ہے نا ہمارے پاس توبہ کرنے کا, تو توبہ کر لیں کہ تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. بزرگوں کی سیرت ہمیں یہی تو سکھاتی ہے. اس کے پڑھنے کا, اس کے سننے کا, اس کے سمجھنے کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو مرتبہ ولایت پایا ہے نا, جی, وہ بہت سارے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد پھر یہ عظیم تر بلندی ان کو نصیب ہوتی. جی, اس دوران شیطان نے ان کو بڑی طرح ورغلایا ہوتا ہے اور دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی ہوتی ہے. وہ شیطان کی چالوں سے باخبر ہو کر اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں. پھر وہ اہل اللہ کے واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں, وہ دوسروں کی نصیحتوں سے سیکھنے والے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ آنے والوں کو جوڑتے چلے جاتے ہیں, بتاتے چلے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. شیطان اس جگہ پر تم پر یوں حملہ کرے گا, اس کی بات نہیں ماننا, تم نے آگے بڑھنا ہے. اور اس طرح سے جب انسان اہل اللہ کی زندگی کو پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیک راہ پر آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ریاکاری کے بارے میں ہم بات کریں تو ریاکاری ایک تو یہ باطنی مرض ہے. جی, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں تو پتہ چل جائے. جی, جو میں ایکشن کر رہا ہوں گا وہ تو نیک ہی عمل ہوگا. جی, عمل نیک نظر آئے گا, عمل نیک ہی ہوگا, اور جو نیکی نہیں ہے اس میں ریا بھی نہیں ہے. صحیح. یہ بڑی عجیب بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا ریاکاری تو ہے ہی نیکی میں. جی, جو کام نیک نہیں ہوگا اس میں ریاکاری بھی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والا کام, جی, اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی فضل, کوئی نعمت اور کوئی رحمت پانے کے لیے کیا جائے, کہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے, اللہ کی طرف سے بندے کی توجہ ہٹ جائے, یہ عمل ریاکاری کہلاتا ہے. اور جب بندہ ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ بیچارہ بستر کو چھوڑ کر لمبی نمازیں تو پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے نماز پڑھنی ہے, جس کے حضور نماز پڑھنی ہے, وہ دل کو جانتا ہے کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے. اور دل میں تو یہ ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ راضی ہو جائیں, لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے قاری کہیں, لوگ مجھے سخی کہیں, لوگ مجھے کہیں کہ بھئی اس کے دروازے پر تو رش لگا رہتا ہے. تو جب نیت یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں تو پھر مسائل ہو ہی جاتے ہیں. لیکن آج دیکھیے ہم سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی وہ نیکی واضح ہوتی ہے جو وہ چھپا کر کیا کرتے تھے. دینے کی نیکی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیکی. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گئے تو آپ کو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی کمر پر بوجھ اٹھانے کے نشان ہیں. حالانکہ یہ تو شہزادے تھے,
لوگ تو ان کی ناش برداریاں کرتے تو انہوں نے بوجھ کب اٹھایا؟ ہائے ہائے، معاملہ جب کھلا کہ جب ان کے تدفین کے بعد وہ لوگ سامنے آئے جن کے پاس روزانہ کا گزر اوقات کا سامان ان کے گھر میں نہ جانے کون پہنچا دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وہ سامان ان کو ملنا بند ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ اچھا شہزادے کی کمر پر تو نشان تھے, اللہ یہی تو وہ وزن تھا جو وہ اٹھا کر ہمارے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے, اللہ اکبر. جس سے ہماری بگڑی بنایا کرتے تھے. دیکھیے کتنا چھپ کر عمل کیا کہ جب تک زندہ رہے کسی کو نہیں بتایا. کسی کو نہیں بتایا, لیکن جب انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات لوگوں تک پہنچانی تھی وہ پھر چھپ نہیں سکی, وہ لوگوں کے سامنے آ گئی. واہ. انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کو لوگوں کے لیے نہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے. اللہ چاہے گا تو اس کی دنیا میں بھی شہرت فرما دے گا, کیا بات. اور اگر دنیا میں شہرت نہیں ہوتی جی. تو بندے نے کون سا دنیا کی شہرت کے لیے کیا تھا؟ اس نے تو نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا. ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کامیوں کا نیک ضائع نہیں فرماتا, واہ. نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا, ان کو ضرور جو انہوں نے کیا ہے وہ لوٹایا جاتا ہے. سبحان اللہ چاہے تو دنیا میں بھی لوٹا دے, کیا بات. چاہے تو آخرت میں بھی لوٹا دے. بندے کو اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک بات جو اس کی مذمت کے حوالے سے کہی تھی کہ اخروی کیا نقصان ہوتا ہے یا کیا نقصان ہو سکتا ہے, جی. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ریاکاری کے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اللہ کریم کی طرح جانب سے ارشاد فرمایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تو نے میرے لیے نہیں کی تھی, اللہ اب ان کا اجر بھی ان سے ہی مانگ جن کے لیے تو نیکیاں کرتا رہا. ہائے ہائے ہائے. میرا بس تیرے واسطے ہو مولا, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی مولا, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, بنا دے مجھے نیک کو صدقہ مولا, بنا دے مجھے نیک کو صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچایا الہی مولا, گناہوں سے ہر دم بچایا الہی, گناہوں سے ہر دم بچایا الہی, مسلمان عطار تیری عطا سے مولا, مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے مولا, مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی مولا, ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو
میں اپنی گمایا الہی مولا محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا اللہم یا رب آمین۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کریم رب ہے نا، اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، یہ اللہ پاک کا محض اللہ پاک کا فضل ہے، اسی کا کرم، اسی کی عطا ہے۔ اب جو اس نے احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، پھر ہم اسی کے مطابق ان پر عمل کریں، جو اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اخلاص کے ساتھ ادا کریں، وگرنہ نماز جیسا عمل، جیسے بھی ہمارے خالد بھی ذکر بھی کر رہے تھے، نماز جیسا عمل بھی اگر اس میں بھی کوئی فطور ہے، کوئی نیت کوئی اور شامل کر دی جائے، پھر بربادی بربادی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کی تو مذمت کو بیان کیا جو دکھاوا کرتے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن تو یہ دکھاوا کرنے والوں کا حشر کتنا برا ہوگا، وہ قاری کے ساتھ کیا انداز ہوگا کہ جو دنیا میں اس لیے قرآن پڑھاتا رہا کہ مجھے قاری کہا جائے، سخی کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس لیے سخاوت کرتا رہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، وہ کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا، اپنی جان دے دی، لیکن اس لیے کہ لوگ اسے ایک ٹائٹل سے نوازتے، مجاہد کہیں، اس کا حشر تو کل قیامت کے دن جہنم کی صورت میں ہوگا۔ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں ایک مرتبہ کہ ہمارے عمل کیسے ہیں، ایک انداز ذرا چیک کر لیجئے گا۔ کبھی نماز کوئی لینا، اگر جیسے ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، تنہائی میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیفیت کیا ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیفیت کیا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا، نکل آئے گا کہ لوگوں کے سامنے انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ لمبی لمبی نمازیں اگر ہو، اور جب تنہائی میں ہوں تو بڑی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، انتقالات پورے نہیں کر رہے ہیں، اس کا نہ تو قومہ پورا ہو رہا ہے، نہ جلسہ پورا ہو رہا ہے، نہ سجدہ ٹھیک سے ہو رہا ہے، نہ رکوع ہو رہا ہے، بس یوں کہ فارمیلٹی ہے، یوں کر کے گزر رہے ہیں۔ ایک دفعہ غور کیجئے گا کہ وہاں پر اتنی لجاجت کیوں تھی اور یہاں اتنی لجاجت کیوں نہیں، وہاں لمبی نماز تھی یہاں مختصر کیوں ہو گئی ہے، وہاں اتنا حضور قلب جو دکھایا جا رہا تھا، خشوع خضوع دکھایا جا رہا تھا، یہاں جو تنہائی ہے، یہ اس تنہائی میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا خالق آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ رب وہاں پر بھی آپ کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم تنہائیوں میں بھی اس طرف آئیں، لوگوں کے سامنے ہم اچھے بن رہے ہیں، لیکن تنہائیوں میں وہ اچھائی کدھر ہے، لوگوں کے سامنے ہم نیکی کر رہے ہیں، تنہائیوں میں ہم برائی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ تو اپنا محاسبہ بھی ہم کریں۔ یہ بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ یہ ٹاپک بھی ہم جب لیتے ہیں، بزرگوں کی سیرت کو مدنی چینل کے ناظرین ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ان ہستیوں نے جو اپنی اصلاح کی ہے، جو ہمارے لیے کچھ یوں کہیں کہ رہنما اصول بیان کر دی ہیں، تو ہم ان کو فالو کریں نا۔ تو اللہ نے چاہا ان اصولوں کے مطابق جب ہم اپنی زندگی بسر کریں گے، تو اللہ نے چاہا دنیا میں بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ نے چاہا ہمیں آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اخلاص چھوڑ دیں اور ریاکاری اپنانے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اخلاص سے کی جانے والی عبادت کی نا ایک الگ ہی لذت ہوتی ہے جی، بندہ ریاکاری کے لیے عمل تو بڑھا لیتا ہے جی، لیکن اس لذت سے محروم رہ جاتا ہے ہائے ہائے، جو اس کو بار بار محبت سے کھینچ کر لاتی تھی نا عبادت کی طرف، جس کو نماز کا مزہ لگ گیا، اس کو مزہ آتا ہے، سکون نہیں ملتا نماز پڑھے بغیر، اخلاص والی وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک الگ سے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ایک قرار، اس کی طبیعت میں آپ کو نشاط نظر آئے گا۔ لیکن جب یہ نہیں ہے پاس اور بندے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، تو عبادت کا جو
نتیجہ اور جو اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنا تھا، جب وہ کام عبادت کا عبادت ہی نہیں رہا تو وہ نتیجہ بھی تو نہیں آئے گا، وہ دل کو تقوی بھی نہیں ملے گا، وہ نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اچھا، بڑی کامن سی ایک مثال اس کی ہے، فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ، تو کیا ریاکاری والی نماز بھی بے حیائی سے روکے گی؟ کیا ریاکاری والی نماز بھی بری باتوں سے روک رہی ہوگی؟ نماز تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے، ثواب کے لیے پڑھی جائے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر اس میں ریاکاری ہے تو پھر وہ کیسے بے حیائی سے روکنے کا سبب بنے گی؟ وہ کیسے بندے کو بری باتوں سے روکے گی؟ تو ریاکار کا دنیا کا ایک یہ نقصان ہے کہ وہ عمل بڑا کر رہا ہے، بڑی کوششیں کر رہا ہے، لیکن ایک نقصان اس کو یہ مل رہا ہے کہ جو عبادت کرنے سے اس کے دل کو اطمینان حاصل ہونا تھا، اس اطمینان سے وہ محروم ہے۔ جو لذت اور حلاوت ایمان نیکی کے اثر کے طور پر اس کو ملتی، اس سے بندہ محروم رہ جاتا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ایک مرتبہ ذکر کر رہے تھے، حضور تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ دجال کو پڑھیں، دجال کے بارے میں ذرا سوچیں نا کہ دجال کا فتنہ کیسا ہوگا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے، وہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ شرک خفی ہے۔ آگے پھر حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، حضور فرماتے ہیں آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے طویل کرتا ہے، یعنی نماز کو لمبا کرتا ہے کہ دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے نماز کو کھینچ رہا ہے، لمبا کر رہا ہے کہ ساتھ والا اس کو دیکھ رہا ہے۔ کہیں نوافل اس لیے پڑھے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں نماز کو اس لیے لمبا کیا جا رہا ہے کہ اگر چھوٹا کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بہرحال عمل کوئی عادی ہے ہی لمبی نماز پڑھنے کا، تو وہ اپنے دل کا معاملہ، یہ جیسے خالد بھائی نے نا ریاکاری کی تعریف کرتے ہوئے بھی شروع میں بھی کہہ دیا تھا کہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ریاکار ہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسرے کو یہ کہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے اور ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کس کا عمل خالص ہوتا ہے؟ فرمایا اس شخص کا عمل اخلاص پر مبنی مانا جائے گا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس عمل کے سبب اس کی تعریف کریں، یعنی صرف اس لیے عمل کرتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اور لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے عمل نہیں کرتا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اخلاص عطا کر دو، اخلاص عطا کر دو، اور خلق بھلا کر دو، اخلاص عطا شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں، اے کاش پھرا جائے عطار مدینے میں۔ چلیں خالد بھائی ایسا تو شعر سنا دیں جو نون سے شروع ہوتا ہو، نون سے شروع ہوتا ہو، مدینے میں ختم کیا نا نون۔ نور کی سرکار سے آیا دوشالہ نور کا،
ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. نور کا الف سے. اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. شعر درست فرما لیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. نون. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں، واہ اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری، واہ واہ. واہ واہ. ہاں جی عادل بھائی. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. بات ہے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آج میں چاہوں گا خالد بھائی ایک کلام کی فرمائش آپ کریں گے، ایک کلام کی فرمائش پیا فرید بھائی کریں گے، ایک کلام کی فرمائش ہمارے عاطف بھائی کریں گے، اور ایک کلام خود پسند کریں گے. رات خان اسلامی بھائی ماشاءاللہ بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، وہ بہت پیارے پیارے کلام سناتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام سنایا جائے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے. واہ واہ کیا بات ہے. جی پیا فرید بھائی. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ. جی دو کلام ہیں، اب یہ ان کی چوائس ہے کہ دونوں میں سے کون سا سناتے ہیں. آپ اپنی پسند کا بتائیں. ایک تو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور دوسرا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے. انشاءاللہ. دونوں میں سے جو آپ کو کون سا کلام پسند ہے عادل بھائی؟ گناہگاروں کو حاطف سے نوید خوش معالی ہے، واہ واہ. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی. واہ واہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. میری طرف سے بھی ایک ریکویسٹ قبول فرما لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی عادل بھائی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا
حبیب. سبحان اللہ. نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار 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 ہے. گناہ گدا کا حساب کیا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگر چلا کو سے ہے سوا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگر چلا کو سے ہے سوا. مگر اے عفو تیرے عفو کا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، نہ حساب ہے نہ شمار ہے. اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کوار ہے، کسے چارہ جوئی کوار ہے، کہ یہ بار بار سے پار ہے، کہ یہ بار بار سے پار ہے. اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی جو چنا تمہارے لیے، چنی جو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. گناہگاروں کو عاطف سے نویدے خوشمالی ہے، گناہگاروں کو عاطف سے نویدے خوشمالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. اور قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس
شوق کا اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے ابو بکر عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں ابو بکر عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہے تیرا سر سہی اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے تیرا سر سہی اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے اور رضا قسمت یہ کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معانی ہے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معانی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس ایک کلام ہے ریکارڈڈ کلام آئیے کلام سنتے ہیں. یا رسول اللہ میرے آقا نسیمہ جانب بدرہا گزر کن نسیمہ جانب بدرہا گزر کن نسیمہ جانب بدرہا گزر کن نسیمہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ز احوالم محمد را خبر کن سباتو اج مدینے دا سفر کر سبا تو اج مدینے دا سفر کر میں ڈیگم دی محمد کو خبر کر میں ڈیگم دی محمد کو خبر کر نسیمہ جانب بدرہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا حبیبی توئی سلطان عالم یا حبیبی ضرور لطف سوئے
من نظر کن زیروے لطف سوئے من نظر کن تو ہے سلطان کل عالم دا سونا تو ہے سلطان کل عالم دا سونا نمانی تے نگاہ پر اثر کر نمانی تے نگاہ پر اثر کر خبر کن ببری جان مشتاقم دراجا ببری جان مشتاقم دراجا فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن اسک دی جان میں دینال چائی ونج اسک دی جان میں دینال چائی ونج نبی دے پاک روزے دی نظر کر نبی دے پاک روزے دی نظر کر گزر کن سے مشرف گرچ شد جامی ز لطفش مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا کرم بارے دیگر کن توڑی حاصل شرف جامی کوہیں پر توڑی حاصل شرف جامی کوہیں پر ولا مولا کرم دی او نظر کر ولا مولا کرم دی او نظر کر یا رسول اللہ جانی غیبت یا حبیب اللہ سے احوال محمد را خبر کن الحمدللہ آپ نے کلام سنا. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ فرمائے. نعتیں سننے کی, کلام سننے کی, اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا ٹاپک سیرت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چل رہا ہے. میں چاہوں گا عاطف بھائی کہ بزرگان دین کی سیرت سے نا ایک پہلو بڑا پیارا یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے. میں چاہوں گا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں یہ وصف جو پایا جاتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے. غصہ کب کرنا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. کہاں غصہ کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے یہ بھی شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا ہوا ہے. لیکن جب اپنی ذات کا معاملہ آئے گا
تو پھر اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں. میں چاہوں گا اس پر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں. شاہ صاحب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا یوں سمجھے کہ دنیا سے ایک طرح سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں، اس طرح سے کہ دنیاوی انہیں کوئی لالچ ہوتا نہیں ہے. اور جب انسان دنیاوی کوئی لالچ نہیں چاہتا، اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مقصد فائدہ حاصل کرنا دنیا سے اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، تو پھر وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین اس کے بندوں کے لیے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے، عمل پیرا کرانے کے لیے وہ ہمتاً جو ہے وہ ہر دم تیار رہتے ہیں. اور حضرت دنیا کے لیے نہیں ہوتے، وہ دنیا میں بھی خدا کے لیے ہوتے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا بات ہے. خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہیں، لیکن اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، لوگ عزت بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ بھی ہے، لیکن کرائے کا مکان ہے، اس میں رہتے ہیں. اور آپ کا جو پڑوسی ہے وہ ایک غیر مسلم ہے. اچھا، اب وہ جو غیر مسلم ہے، اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں. اب وہ معاملہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں جو پرنالہ لگا ہوا ہے، جسے بارش کا یا گھر کا کیچڑ کا جس کا بھی پانی آتا تھا، وہ سارا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں گرتا تھا. صحیح. اب وہ ایک عرصے تک یہ عمل کرتا رہا، وہ اپنے گھر کا سارا جو بھی کچرا ہوتا جو بھی ہوتا وہ نکالتا، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں وہ جو ہے وہ پھینک دیتا یا وہ پرنالے کے ذریعے ڈال دیتا. ایک دن وہ خود ہی تنگ آ گیا کہ میں اتنے دن سے جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہوں، وہ سامنے والا بندہ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ درگزر کریں. کب تک وہ لگا رہے گا، کب تک وہ تکلیف پہنچاتا رہے گا، خود ہی تھک ہار کر ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال تو وہ خود ہی ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ پاس ہے اور کہنے لگا، حضرت میں اپنے گھر کی گندگی جو ہے وہ ساری میری پرنالے کے ذریعے آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ نے کوئی رسپانس نہیں کیا، کبھی آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، کوئی جواب جو ہے وہ کبھی غصہ نہیں کیا. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، جو آتی ہے وہ میں جھاڑو سے وہ صاف کر دیتا ہوں، تو وہ صفائی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت دیکھیے. فرمایا غصہ تو آتا ہے مگر میں اس غصے کو پی جاتا ہوں. اور غصے کو پی جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے رب رحمان کا فرمان ہے، وہ جو غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو غصہ پی جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے. میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اس لیے غصہ پی جاتا ہوں. کیا بات. یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ اتنا. اب جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے اب بائک پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ کہیں کیچڑ پڑا ہوا ہے، دوسرا قریب سے گزر گیا، تیزی سے جب گزرا تو اس کی بائک سے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر پڑتے ہیں. اور غور کر لیں ہماری زبان سے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے. اب وہ جملہ نکال دیا آپ نے، لیکن آپ جملہ نکال کر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، وہ تو نکل گیا. اب آپ نے کوئی غلط بات کہی یا اس کو گالی دی یا کچھ بھی کہا، وہ اس کا گناہ کس کے ذمے میں آیا؟ آپ کے کھاتے میں. اچھا، غلطی اس نے کی، دل اداری اس نے کی، لیکن وہ چلا گیا اور دل اداری آپ کی ہوئی. آپ مظلوم تھے، لیکن آپ نے کام ایسا کیا کہ جو ہے وہ اس پر صبر کر کے آپ ثواب کما سکتے تھے، اس کو معاف کر سکتے تھے. آپ نے الٹا بول کر اپنے کھاتے میں گناہ لے لیا. تو بہرحال غصہ پی جانا اور غصے کو جو ہے وہ درگزر. اچھا، غصہ یہ نیچرلی چیز ہے. اچھا، بعض اوقات یہ آپ نے کہا، سنا ہوگا کہ غصہ حرام ہے، عوام میں مشہور ہے، سنا ہوگا کہ غصہ حرام ہے، عوام یہ کہتی ہے. تو غصہ حرام نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعت میں ایک چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عوام یہ تب کہتی ہے جب غصہ دوسرے کو آئے. جی، جب خود کو ہوتا ہے تو آج خالد صحیح موڈ میں. اچھا، ماشاءاللہ، جیسے غصہ آئے تو غصہ حرام ہے، فوراً اس کو روکیں گے. تو بہرحال غصہ آنا ایک نیچرلی چیز ہے، اور طبیعت انسان کی طبیعت میں یہ رکھا گیا ہے. اس غصے کا غلط نفاذ کرنا یہ حرام ہے کہ آپ نے اس غصے میں آ کر کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بلا کہا. یہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے. عمل جو ہے نا آگے کیا جانے والا جو نفاذ، جی، وہ غلط طریقہ اس کا ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے وہ غصہ آنا، یہ تو شریعت کو محبوب بھی ہے اور پسندیدہ ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے. کیونکہ عمل جب اللہ کے لیے کریں گے نا، کوئی بھی عمل ہے، کیونکہ غصہ بھی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کسی سے عمل نفرت آپ اللہ کے لیے کریں، کسی سے بغض اللہ کے لیے کریں، کسی سے دشمنی اگر رکھنی ہے اللہ کے لیے، کسی سے محبت ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے،
عمل جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اس عمل پر پھر اللہ اپنی رحمت سے اجر عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ اجر عطا فرمائے گا تو یقیناً جنت کی صورت میں اللہ پاک بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو ہم آپ کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں، آپ کی سیرت کے متعلق سن رہے ہیں۔ میں چاہوں گا فرید بھائی کہ آپ کا جو مخلوق خدا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو ایک حسن سلوک کا انداز ہے، یعنی کوئی مشکل وقت آیا اور اس وقت میں مشکل وقت میں کھڑے ہو جانا، یہ بھی آپ کا ایک یوں کہے کہ خاصہ رہا ہے، تو اس کو بھی کچھ ذکر فرمائیں۔ حضرت سیدنا جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیلاب کے زمانے میں ہم حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ کسی ڈھائی ہوئی بستی کے قریب سے گزرے تو مردوں کو جمع کر کے ان کے کفن وغیرہ کا اہتمام کرتے، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جبہ پہنے سواری کے جانور پر قبرستان کی طرف چل دیتے، راستے میں واعظ و نصیحت کرتے جاتے۔ جب قبرستان پہنچ جاتے تو آپ کے چہرے ہی سے ہمیں آپ کا غم زدہ ہونا معلوم ہو جاتا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اشعار پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے: منو مٹی تلے قبر میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، اگر قبریں کسی زندہ سے کلام کرتی تو ضرور مجھ سے بھی کرتی، کیونکہ میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ خاموش ہیں اور خاموشی کی وجہ حسرت ہے جو انہیں اپنے پاس موجود لوگوں سے کلام نہیں کرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں جب ہم آپ کی آواز سنتے تو آپ کے پاس آ جاتے، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مردوں کو جمع کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے حاصل ہونے والا درس ہمیں یہ ملتا ہے: کسی آفت و مصیبت کی وجہ سے انتقال کر جانے والے مسلمانوں کے کفن دفن کا اہتمام کرنا بڑی نیکی والا کام ہے۔ نیز ایسے موقع پر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ آنے والے مسلمانوں کو عبرت دلاتے اور نصیحت فرماتے رہتے۔ کیا بات، الحمدللہ تعالی دعوت اسلامی بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ایک شعبہ ہے FGRF، الحمدللہ وہ یوں کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ، کوئی حادثہ ہوتا ہے ملک میں، آپ دیکھیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی دین متین کا یوں کام کر رہی ہے، بزرگان دین کے نقش قدم پر کس پیارے انداز میں چل رہی ہے کہ آپ پاکستان میں ہو، ملک میں، بیرون ملک، کہیں بھی اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو دعوت اسلامی وللہ الحمد، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے غموں میں شریک ہوتی نظر آتی ہے۔ کہیں سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آئے، الحمدللہ دعوت اسلامی ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے ذمہ داران، ہمارے اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کرے کہ ہم نیکی کو اپنائیں، اس نیکی کو کہ اپنے مسلمان بھائی کے کام آئیں، اس نیکی کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا خالد بھائی، وقت بھی اختتام کی طرف ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ذکر فرمائیں، ان کا وصال کب ہوا اور مزار شریف ان کا کہاں پر ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں صدر دمشق کے رہنے والے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد جب آپ کو دیکھا گیا خواب میں، آپ کی ایک صالح شخص تھے جو آپ کی محفل میں حاضر ہوا کرتے تھے، جی، حضرت جعفر ایک نام ہے، آپ کے سیرت نگاروں نے بیان کیا اور ان سے بہت ساری آپ کی سیرت کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا تو ایک شخص تھے جو ان کی صحبت میں آیا کرتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، پوچھا کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے نسبت کی وجہ سے اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گویا نصیحت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان کے اس جواب کو اپنا معیار زندگی بنا لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، بہت اچھا معاملہ، واہ واہ، ہم نے اچھے عمل کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی، یعنی دنیا میں جو اچھائی کی وہ پھر وہاں بھی اچھی ہی دیکھی۔ پھر کہتے ہیں ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثل کسی کو نیک نہیں دیکھا، صحابہ جیسا نیک کوئی بعد والا پھر ہوا نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے سلف صالحین کی مجالس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی اور ہم نے نیکوں کی مجالس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔
نیکوں کی بیٹھک، نیکوں کی صحبت، نیکوں کی محفل، اور یہ وہی محفل ہے جو جس میں نیک لوگ جمع ہوں اور نیکی کے لیے جمع ہوں اور نیکی کر کے اٹھے. واہ بس اوقات بندہ جمع تو ہو جاتا ہے لیکن پھر کر کے کچھ اور آتا ہے، بیٹھتا کسی اور کام کے لیے لیکن شیطان پھر کان پکڑ کر دوسری باتوں میں لگا دیتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو غیبتوں چغلیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی محافل کو یوں نیک بنانے کی توفیق دے کہ ہماری بیٹھکیں، ہماری مجلسیں غیبتوں چغلیوں سے پاک ہوں، اور پھر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا اپنے دل میں خوب پیار رکھنے والے ہوں، ان کی خوب محبت اور خوب عقیدت رکھنے والے ہوں، کیونکہ ان کے مثل کوئی نہیں. ان کی پیروی ہی ہم سب کے لیے نشان منزل ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ پاک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. 131 ہجری بمطابق 748 سن عیسوی کو آپ بصرہ میں آپ کا وصال ہوا. اللہ پاک آپ کی تربت پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پڑھتے ہیں صلاۃ و اسلام کی طرف. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام. سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام. ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام. ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام. میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار. میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار. سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام. سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی علی